अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का पैगाम एक दूसरे को पहुंचाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई है। जराये के मुताबिक लाहौर में होने वाली मुलाकात में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का पैगाम एक दूसरे को पहुंचाया गया। जराये के मुताबिक मरियम और बिलावल के दरमियान मुलाकात में यूसुफ रजा गिलानी को बतौर चेयरमैन सेनेट कामयाब करवाने पर भी मशावरत की गई। मुलाकात में लॉन्ग मार्च से मुतालिक भी मशावरत की गई और सेनेट इलेक्शन से मुतालिक तमाम अरकान पार्लियामेंट से राबतों का फैसला किया गया है, जबकि सेनेट इलेक्शन में राबतों से मुतालिक अहम रहनुमाओं को जिम्मेदारियां सौंपने पर भी गौर किया गया। आपको बताएं कि वजीर आजम के मामले खसूसी शहजाद अकबर ने स्पेशल कोर्ट के सरबराह के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स देने पर पेशावर हाई कोर्ट से माफी मांग ली। साल 2019 में गद्दारी के मुकदमे में स्पेशल कोर्ट के सरबराह ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सजाए मौत का फैसला सुनाया था, जिस पर शहजाद अकबर समेत फवाद चौधरी और फिरदौस आशिकवान ने तनकीद की थी। जुमेरात को मामले खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए और अदालत में गैर मशरूत माफी मांग ली। शहजाद अकबर का कहना था कि उनका मकसद अदालत पर तनकीद करना नहीं था। शहजाद अकबर के अलावा साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने भी अदालत से माजरत की। जस्टिस रूहुल अमीन खान और जस्टिस मोहम्मद नासिर महफूज पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि वुज़रा और मुआविनीन खसूसी को अदालती फैसलों का एहतराम करना चाहिए। जज ने कहा कि कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकता और उन्हें अदालत के तकद्दुस का एहतराम करना चाहिए। वाज़ेह है कि 17 दिसंबर 2019 को स्पेशल कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को आइन के आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी केस में सजाए मौत सुनाई थी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने ऐलान किया है कि तमाम तालीमी इदारे 1 मार्च 2021 से हफ्ते में 5 रोज के लिए खुलेंगे और इस फैसले का इतलाक तमाम तालीमी इदारों पर होगा। आज तमाम सूबों के वज़राए तालीम और विफाक के दरमियान होने वाले इजलास के बाद फैसला किया गया कि कोरोना से मुतासिरा इलाकों और बड़े शहरों में स्कूल खोलने के लिए 1 रोज या मतबादिल दिन की पाबंदी 28 फरवरी तक थी। पीर 1 मार्च से मुल्क के तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोल दिए जाएंगे। शफकत महमूद ने बताया कि अल्लाह की रहमत से हालात मामूल पर आ रहे हैं। मुल्क में तालीमी इदारों को 1 फरवरी से खोला गया था, ताहम बड़े शहरों में तालीमी इदारों में बच्चों को रोज बुलाने पर पाबंदी आयद थी। सिंध के इम्तहानात से मुतालिक पिछले माह फैसला किया गया कि मैट्रिक इम्तहानात 1 जुलाई 2021 से 15 जुलाई को होंगे, जबकि इंटर के इम्तहानात 28 जुलाई 2021 से 16 अगस्त तक करवाने का फैसला किया गया, जबकि सिंध के तमाम बोर्ड्स को इम्तहानात के नताइज 90 रोज में तैयार करके देने की हिदायत की गई। रवां बरस तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात सिर्फ जुलाई में होंगी और सूबे में नया तालीमी साल 2 अगस्त से शुरू होगा। रवां बरस मौसम गर्मा की छुट्टियां कम करके 1 माह कर दी गई हैं। मौसम गर्मा की छुट्टियां 2 जुलाई से 21 जुलाई तक होंगी, जबकि 5वीं और 8वीं जमात के मरकजी इम्तहानात 28 मई से 31 मई तक होंगे। पहली से चौथी और 7वीं से 8वीं जमात के इम्तहानात तालीमी इदारे 1 जून से 15 जून तक लेंगे। और यहाँ पर आपको बताएं कि बिहाड़ी पुलिस में कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल की भर्तियों के लिए कद्दो छाती में कामयाब होने वाले उम्मीदवारान के दौड़ टेस्ट का इनकाद किया गया। मजीद जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। जिला बिहाड़ी में पुलिस कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल की भर्ती के लिए कद और छाती में कामयाब होने वाले उम्मीदवारान के दौड़ टेस्ट का इनकाद किया गया। दौड़ टेस्ट में 1429 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिसमें 290 खवातीन भी शामिल थी। इस दौरान उम्मीदवारान की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए थे, जबकि शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, CCTV कैमरा जांच, सर्विलेंस वैन और हैंडीकैम से तमाम मराहिल की रिकॉर्डिंग की गई, जबकि ड्रोन फ्लाइंग कैमरा के जरिए भी इर्द गिर्द के माहौल की मॉनिटरिंग की गई। तमाम मराहिल के निगरान चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड बिहाड़ी RPO बहावलपुर मोहम्मद जुबैर द्रेशक ने की, जबकि इस मौके पर SP कैंट मुल्तान कामरान आमिर और जिला बिहाड़ी के तमाम DSPs भी मौजूद थे। मुर्खर 26 फरवरी को सिंगल सीट पर अप्लाई करने वाले दौड़ में हिस्सा लेंगे, जबकि 27 फरवरी को गैर हाजिर और एतराजी उम्मीदवार दौड़ में हिस्सा ले सकेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मकामी होटल में मुनाकिदा तकरीब में आर्ट रीजन गैलरी
کا افتتاح کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد کرانی کی اس رپورٹ میں۔ افتتاح کے موقع پر آرٹ ریجنٹ گیلری کے مینیجنگ ڈائریکٹر زبیر باویجا نے گورنر سندھ کا استقبال کیا۔ افتتاحی تقریب کے بعد گورنر سندھ نے گیلری میں مختلف فن پاروں کا معائنہ کیا اور ان فن پاروں کی تعریف بھی کی۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے کہا کہ آرٹسٹ کو پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں آرٹسٹ کی کوئی قدر نہیں۔ گورنر سندھ نے مزید کہا کہ آرٹ ریجنٹ گیلری سے آرٹ کو فروغ ملے گا اور اس کوشش سے آرٹسٹ کی ہمت افزائی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی آرٹسٹ کو مواقع ملیں تو بہت آگے جا سکتے ہیں۔ نارنگ منڈی میں آوارہ اور خونخوار کتوں کی بھرمار، کتوں کے کاٹنے سے دکاندار زخمی ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زبیر احمد بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ نارنگ منڈی میں آوارہ اور خونخوار کتوں کے کاٹنے سے 2 ماہ میں اب تک 1 درجن سے زائد شہری اور بچے زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ نارنگ منڈی کی مقامی بلدیہ اور محکمہ صحت کے عملے کی جانب سے اعلی حکام کو سب اچھا کی رپورٹ کی جانے لگی۔ شہری بچوں کو اکیلے اسکول بھیجنے سے خوف زدہ ہیں، جبکہ شہریوں نے اعلی حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر سلیم اللہ اوڈھو نے بلدیہ غربی کے مرکزی دفتر میں موجود تمام محکموں کا وزٹ کرتے ہوئے کہا کہ بلدیہ غربی میں جاری سہولیات کی فراہمی کے عمل میں کسی بھی قسم کی غفلت اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد عظیم کی اس رپورٹ میں۔ سلیم اللہ اوڈھو کا کہنا تھا کہ اس عمل میں مرتکب پائے جانے والے ملازمین کے خلاف سخت دفتری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے حاضری رجسٹر چیک کر کے غیر حاضر اور دیر سے آنے والے ملازمین کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کے احکامات دیتے ہوئے کہا کہ تمام محکموں کے سربراہان ملازمین کی حاضری کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ غیر حاضر اور کام چور ملازمین کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے اور بلدیہ غربی میں جاری ترقیاتی کاموں کو بروقت مکمل کرنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ بلدیاتی افسران نے ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ بلدیہ غربی میں جاری ترقیاتی کاموں کو بروقت مکمل کرنے کے لیے افسران و عملہ پوری تندہی سے فرائض انجام دے رہے ہیں، جبکہ ملازمین کو دفتری اوقات کار کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی گئی۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آپ کو بتائیں، مدرسہ جامعہ دارالعلوم تعلیم القرآن شک ضلع تورغر میں ختم بخاری شریف اور دستار بندی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تورغر کی تاریخ میں پہلی دفعہ حفظ القرآن اور ختم بخاری شریف کی تقریب منعقد ہوئی، جہاں مقامی علماء اور شہریوں سمیت دیگر اضلاع سے بھی علماء کرام نے شرکت کی۔ تقریب کا مزید احوال جانیں گے غازی احمد کی اس رپورٹ میں۔ مدرسہ جامع تعلیم القرآن شگئی ضلع تورغر میں ختم بخاری شریف کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع تورغر کی تاریخ میں پہلی بار دارالعلوم تعلیم القرآن للبنین و للبنات شگئی میں ختم قرآن مجید بخاری شریف اور دستار بندی کی سالانہ تقریب منعقد کی گئی۔ مدرسہ جامع تعلیم القرآن شگئی میں اس سال 11 طالبات نے ختم بخاری اور 45 طلباء نے حفظ قرآن کی شہادت حاصل کی اور دستار بندی بھی کی گئی۔ اس روح پرور تقریب میں مقامی علماء، مدرسہ کے طلباء اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس بابرکت محفل کے مہمان خصوصی شیخ الحدیث حضرت مولانا فرید احمد تھے۔
تقریب میں شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف حسن زئی، مولانا شاہ فیصل، مولانا عبد المجید مدنی، مولانا رشید احمد و دیگر نے بھی شرکت کی۔ خبر دیں آپ کو بورے والا سے۔ بورے والا میں آوارہ کتے نے 5 سالہ بچے اور والد کو کاٹ لیا۔ متاثرین کو طبی امداد کے لیے تحصیل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں رضوان سلیمی کی یہ رپورٹ۔ بورے والا میونسپل کارپوریشن کی حدود میں واقع نواحی علاقہ ایف بلاک میں گلی میں کھیلتے 5 سالہ بچے محمد سفیان پر آوارہ کتوں نے حملہ کر دیا۔ بچے کو بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہی اس کے والد کو بھی کتے نے دبوچ لیا۔ کتے کے کاٹنے سے باپ اور بیٹا دونوں زخمی ہو گئے۔ اینٹی ریبز ویکسین لگوانے سمیت دیگر طبی امداد کے لیے تحصیل اسپتال کے ایمرجنسی منتقل کر دیا گیا۔ میونسپل کارپوریشن کی حدود میں آوارہ کتوں کی بہتات ہے، جس کے باعث آئے روز ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، جس سے شہریوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے مطالبہ کیا ہے کہ آوارہ کتوں کو ختم کرنے کے لیے کتا مار مہم چلائی جائے تاکہ مزید ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ دادو میں شجرکاری کی مہم کا آغاز کر دیا گیا، جس پر ڈپٹی کمشنر دادو کے آفس سے ایک ریلی نکالی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ریاض چانڈیو کی اس رپورٹ میں۔ مہم میں لوگوں کو شجرکاری کی اہمیت اور ماحول پر سبزے کے مفید اثرات کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا، جبکہ مہم میں شریک شہریوں کا کہنا تھا کہ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے درخت انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ قدرت کے اس انمول تحفے کو ضائع ہونے سے بچائیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے درختوں کی حفاظت کریں تاکہ فضا صاف رہے۔ انگو کی تحصیل ٹل میں اسسٹنٹ کمشنر کے ریونیو آفس میں عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام محکمہ جات کے افسران سمیت علاقہ مشیران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نثار بنگش کی اس رپورٹ میں۔ اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں منعقدہ عوامی خدمت کھلی کچہری میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہنگو عرفان مسعود، اسسٹنٹ کمشنر ہنگو عمر اویس کیانی اور تمام محکمہ جات کے افسران نے شرکت کی۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہنگو عرفان مسعود نے سائلین کے ڈومیسائل، درستگی ریکارڈ، معائنہ ریکارڈ، فرد ملکیت، انتقال، رجسٹریشن، شمولیت کی تقسیم، سرکاری اراضی پر غیر قانونی قبضوں سمیت متفرق ریونیو سروسز سے متعلق شکایات اور مسائل سنے۔ بعض مسائل کو حل کرنے کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے، جبکہ بعض مسائل کے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کے لیے متعلقہ محکمہ جات کو ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت عوام کے مسائل کے فوری حل کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھا رہی ہے اور عوامی خدمت کچہری کا مقصد بھی عوامی مسائل کا ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھاتے ہوئے حل کرنا ہے تاکہ عوام الناس کی مشکلات کا فوری ازالہ کیا جا سکے۔ اور یہاں شامل کرتے ہیں ڈی این این اسپورٹس۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ پی ایس ایل ٹیم کراچی کنگز کے اوپننگ بیٹسمین شرجیل خان کا کہنا ہے کہ پاکستان سپر لیگ جیسے پلیٹ فارم پر کارکردگی دکھانے کے بعد کسی بھی پلیئر کی صلاحیتوں کے بارے میں قائم تمام شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف میچ میں شاندار سینچری اسکور کرنے کے بعد 31 سالہ بیٹسمین نے کہا کہ وہ اس طرح کی ایک اننگز کے شدت سے منتظر تھے کہ جس سے ان کا اعتماد ایک بار پھر بحال ہو جائے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف میچ میں سینچری سے ان کا اعتماد اور بھی بہتر ہوگا اور وہ کارکردگی کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ شرجیل اور بابر کی ریکارڈ شراکت رائے گاں 5 وکٹوں سے فتح یاب شرجیل خان کا کہنا تھا کہ کسی بھی فارمیٹ میں سینچری بنانے کے بعد پلیئر کا مورال کافی بلند ہو جاتا ہے۔ اس سال ڈومیسٹک سیزن میں بھی 3 سینچریز اسکور کی، جن میں 2 فرسٹ کلاس اور 1 لسٹ اے سینچری تھی۔ تاہم پی ایس ایل کی سینچری سب سے زیادہ اہم اور متاثر کن ہے، کیونکہ پی ایس ایل میں پرفارمنس رائے گاں نہیں جاتی اور اگر کسی پلیئر صلاحیتوں اور قابلیت پر کسی کو شبہ ہوتا ہے تو یہاں کی پرفارمنس ان تمام شکوک و شبہات کو بھی دور کر دیتی ہے۔ شرجیل خان نے کہا کہ کراچی کنگز نے ٹورنامنٹ کا پہلا میچ شاندار انداز میں جیتا تھا، دوسرے میں شکست ضرور ہوئی لیکن ابھی ٹورنامنٹ کی شروعات ہے۔ ابھی بہت سے میچز ہونے ہیں جن میں بہت سی ٹیمز کی پوزیشن اوپر نیچے ہوگی۔ کراچی کنگز کی ٹیم نے جیسا پچھلے سیزن میں کھیلا تھا اس سیزن میں بھی ویسا ہی کھیلیں گے اور ٹرافی کے دفاع کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر بھی شہزاد رائے کے مداح بن گئے۔ اسد قیصر نے بچوں پر جسمانی تشدد روکنے کے لیے گلوکار، سماجی کارکن شہزاد رائے کی کوششوں کی
तारीफ की है। 23 फरवरी 2021 को कौमी असम्बली में बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद के तदारुक का बिल अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि जिस्मानी सजाओं से बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा समेत तालीमी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने बच्चों पर तशद्दुद रोकने की गुलकार समाजी कारकुन शहजाद राय की काविशों को सराहते हुए कहा कि जिंदगी ट्रस्ट के सरबराह शहजाद राय की बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद के तदारुक के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद के तदारुक के लिए कानून साजी तारीखी अहमियत की हामिल है। स्कूलों में बच्चों पर जिस्मानी सजाओं के तदारुक के लिए कानून साजी नागुज़ीर थी। गुलकार शहजाद राय ने गुज़श्ता रोज बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद के तदारुक का बिल मंजूर होने को पाकिस्तानी बच्चों के लिए खुशखबरी करार दिया और एक वीडियो पैगाम के जरिए बच्चों को आसान अल्फाज में समझाया कि अब इन पर स्कूलों, मदरसों या काम करने की जगहों पर कोई भी तशद्दुद नहीं कर सकता। उन्होंने तशद्दुद करने की मिसाल देते हुए कहा कि अब अगर कोई बच्चों का कान मरोड़े, उनके मुंह पर थप्पड़ मारे, धक्का दे, झंझोड़े या बच्चों को पकड़कर ब्लैक बोर्ड पर दे मारे तो इसे भी जुर्म तस्वुर किया जाएगा और उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।